کہاں ہے؟ آقا نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جا اور ٹوکرا لے جا کے مدینہ کے غریب یتیم مسکین مارے لوگوں میں جا کے تقسیم کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ کی طرف ایک نظر ڈالتا ہوں، میرے جیسا کوئی غریب نہیں ہے، میرے جیسا تو کوئی غریب نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، اللہ اکبر، آقا مسکرائے۔ صحابہ نے کہا ہم نے اندر والے دانت بھی مصطفیٰ کے دیکھے۔ آقا مسکرائے، اس کو ٹوکرا دے کے فرمانے لگے جا، مصطفیٰ کا اختیار ہے، کفارہ معاف ہو گیا، خود پیٹ بھر کے کھا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا جا۔ حاضرین عزیز وقار، حاضرین عزیز وقار، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف دیکھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی کہ آپ ریشم پہن سکتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ حضرت عزیز وقار، کتاب الام میں امام شافعی علیہ رحمہ اور بھی احادیث کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور تصرف سونا پہننے کے حوالے سے، جس کو چاہیں اجازت دے دے، اختیار جو دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ حضور ہجرت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے، مشرکوں نے، بت پرستوں نے ایک اعلان کر دیا۔ اعلان یہ کیا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اسے 100 اونٹ دیا جائے گا، وہ بھی سرخ، یعنی وہ سرخ اونٹ اعلیٰ نسل کا دیا جائے گا۔ ایک جوان اٹھا جس کا نام سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ سراقہ بن مالک اٹھے اور سرداروں کو کہنے لگے آپ وعدہ کرو کہ 100 اونٹ دو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ گھوڑا دوڑایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، دوڑایا، سرپٹ دوڑایا گھوڑا۔ جب قریب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز آئی، آپ رک گئے اور رک کے پیچھے دیکھنے لگے۔ آقا نے فرمایا کس کو دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ آقا نے فرمایا کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ایسا گھوڑا تو سراقہ ہی دوڑاتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا اگر سراقہ ہے تو اسے آنے دو، ڈرو نہ، آنے دو سراقہ کو، قریب تو آنے دو۔ تو جب قریب آئے آقا نے ایک جملہ کہا، سراقہ کس لیے آئے ہو؟ بس یہ بات ہوئی، پتھریلی زمین تھی، سخت زمین تھی، گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنسنا شروع ہو گئی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 3 دفعہ ایسا ہوا، انہوں نے معافی مانگی، آقا نے معاف فرما دیا۔ بعض نے 1 دفعہ لکھا کہ گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی۔ جب زمین میں دھنس گئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، لالچ میں آ گیا، میں غریب ہوں، لالچ میں آ گیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ آقا نے فرمایا سراقہ تو غریب ہے، تو غریب ہے، تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور وہ بھی سونے کے کنگن کسرا کے اور ایران کے محل کے دیکھ رہا ہوں۔ اب کس کو پتا وہ سونے کے کنگن کہاں ہے؟ ابھی تو ایران فتح نہیں ہوا۔ آقا نے حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ نطق مصطفیٰ سے نکل رہا ہے، زبان مصطفیٰ سے نکل رہا ہے، یہ حق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو بتا دیا، میرے صحابہ یاد رکھو، سراقہ کو مصطفیٰ نے معاف کر دیا، وہ واپس ایمان لے کے چلا گیا، لیکن آقا نے فرمایا ہے اس کی
کلائیوں کے اندر سونے کے کنگن ہوں گے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے بات کو باندھ لیا۔ جب دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایران فتح ہو گیا۔ جب ایران فتح ہوا تو مال غنیمت مسجد نبوی میں ایسے جمع ڈھیر لگ گیا۔ امیر المومنین دوڑ کے مال کے پاس گئے اور چیزیں ادھر ادھر بکھیرنے لگے۔ صحابہ نے کہا اے امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بتائیں، کوئی چیز چاہیے ہمیں بتائیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے آقا کی وہ بات یاد آ گئی کہ ایران کے محل کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ایران آج فتح ہوا ہے، محل بھی ہم نے فتح کر لیا، مال غنیمت بھی آ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا وہ سچ ہے، حق ہے، اس مال کے اندر وہ کنگن موجود ہے۔ ایمان دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، وہ سونے کے کنگن ڈھونڈ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں آواز آئی اے امیر المومنین کنگن مل گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس لاؤ۔ جب کنگن پاس لائے گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا ہاتھ آگے کرو۔ اس نے ہاتھ آگے کیے۔ جب ہاتھ آگے کیے تو انہوں نے خود کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ انہیں پتہ نہیں یہ حرام ہے، انہیں پتہ نہیں یہ سونا حرام ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر زلزلہ آئے، پاؤں مارے زمین زلزلہ ختم کر دے۔ اگر کسی نہر کا فرات کا پانی نہ چلے، وہ رکا لکھے فرات کا پانی رواں دواں ہو جائے۔ جس گلی سے، جس جگہ سے عمر فاروق گزر جائے، شیطان وہاں قدم رکھے۔ جس گلی سے حضرت عمر فاروق گزر جائیں، لوگ دبک کر رہ جائیں۔ اتنا رعب، اتنا جلال، لیکن میرے مصطفیٰ سے کتنی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو اسلام نے حرام جائز نہیں کہی، سونا ڈھونڈ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ سراقہ کے لیے۔ سراقہ نے وہ کنگن پہنے، مدینہ کی گلیوں میں وہ کنگن پہن کر خرام ناز کیا کرتے تھے، چلا کرتے تھے۔ کسی نے کبھی انہیں روکا نہیں تھا۔ کیا صحابہ سے زیادہ دین کو ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم زیادہ نہیں سمجھتے۔ ان کو پتا تھا کہ سب کے لیے حرام ہے، لیکن ان کے لیے مصطفیٰ نے جائز کہا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے، یہ شریعت دینا ہے، یہ قانون ڈیلیور کرنا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ قانون دینا میرے مصطفیٰ کا حق اللہ نے بنایا ہے۔ حاضر ذی وقار، تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں اختیار کی بات کرنے لگا۔ تیسرا اختیار جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیا اسے کہتے ہیں تکوینی اختیار۔ اللہ کی شان دیکھیں قرآن مجید میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان یقول لہ کن فیکون۔ فرمایا اللہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے کن فیکون، چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ مالک ہے، خالق ہے۔ کن فیکون۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، حضور شیخ الاسلام نے بھی اس پر ایک بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری مدد العلی وہ فرماتے ہیں یہاں یہ جو کن ہے یہ اللہ کا پہلا کلمہ ہے۔ جب کائنات بنائی اللہ نے تو اللہ نے کہا کن، ہو جا، فیکون، ہو گیا۔ جب اللہ نے پہلے کہا تو پہلے سب سے کون بنا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ یہ چلا اللہ نے کہا کن، میرے مصطفیٰ کا نور پیدا ہوا، فیکون مصطفیٰ کی ذات ہے اور ساری کائنات کو مصطفیٰ کی ذات سے بنا دیا۔ اللہ نے کن کہا، مصطفیٰ کریم کے نور کو بنایا، کن فیکون، فیکون سے پھر کائنات کو وجود دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مقام میں تکوین پر فائز کیا، یعنی کن، اگر حضور بھی کن کہہ دے مجازن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔
یہ تو بڑی دور کی بات ہے. بزرگ فرماتے ہیں اگر تصوف اور روحانیت پڑھے، بزرگ فرماتے ہیں کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بندہ ایسا پیدا کیا ہوتا ہے ہر زمانے میں جس کو یہ مقام مل چکا ہوتا ہے کہ وہ کن کہتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. یہ تو بندوں کا مقام ہے، یہ حضور کے صدقہ سے ہی ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا کیا، تصرفات سے نوازا، اختیارات سے نوازا، کائنات کی ہر چیز میں آپ کو تصرف عطا فرمایا، اختیار عطا فرمایا. کائنات، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو معزون بنایا، اذن والا بنایا، امر والا بنایا. اللہ رب العزت نے یہ اذن، حکم، خاص تصرف مصطفیٰ کو عطا کیا. کن پر دیا؟ جمادات پر. جمادات کہتے ہیں پہاڑوں کو. جمادات پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اختیار دیا. حضور احد پہاڑ پر جا رہے ہیں، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے. احد پہاڑ وجد میں آ گیا، ہلنا شروع ہوا. ہو سکتا ہے وہ حضور کا استقبال ہی کر رہا ہو. وجد میں آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن، ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، یا فرمایا دو شہید ہیں، ایک صدیق ہے. تو پہاڑ اسی وقت رک گیا. میرے مصطفیٰ نے کہا نا رک جا، تو وہ رک گیا. تو جمادات پر میرے مصطفیٰ کی حکومت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نباتات پر. یہ تو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، درخت جڑوں سمیت اپنے آپ کو ہلاتا ہوا حضور کے قدموں میں پہنچ گیا. بہت سے معجزات، بہت سے واقعات ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. حیوانات، جانوروں پر میرے مصطفیٰ کی حکومت، انسانیات، انسانوں پر میرے مصطفیٰ کی حکومت، عالم الویات، ملائکہ پر میرے مصطفیٰ کی حکومت، عالم سفلیات، زمین پر اور زمین کے نیچے تہوں میں رہنے والی مخلوق پر میرے مصطفیٰ کی حکومت. بلکہ اگر قرآن سے استدلال دوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک آپ کی رحمت ہے. میری ربوبیت کی کوئی حد نہیں اور آپ کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی شان عطا کی ہے اور کتنے مقامات عطا کیے ہیں. اب ایک بات، موت پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا. موت پر مشکات شریف پڑھے آپ، انبیاء کو اللہ رب العزت نے، مشکات ہے، اللہ رب العزت نے اختیار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت اور زندگی پر. موت اور زندگی پر قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اگر کسی پر موت آ جائے، اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جائے، کسی کو اجازت نہیں ہے. پھر رب کائنات نے فرمایا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا تم کلوں میں چلے جاؤ، زمینوں میں چلے جاؤ، بند کلوں میں چلے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی. بے شک تم مضبوط کلوں میں چلے جاؤ، موت تمہیں پکڑ لے گی. یہ حکم ہے قرآن کا. لیکن فرمایا اذ حضر یعقوب الموت، البقرہ 133 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن جب موت نبیوں کے پاس جاتی ہے وہ دبوچنے نہیں جاتی، وہ دبوچنے نہیں جاتی. اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا جب یعقوب پر موت آئی تو ان کو دبوچنے کے لیے نہیں گئی
بلکہ حاضری دینے کے لیے گئی. قرآن کہہ رہا ہے. اب ذرا تھوڑی سی بات جلدی سمجھ آ جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موت آئی تھی. یہ بھی حدیث مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام پر موت آئی تھی. تو جب وہ روح کے لیے اسرائیل آگے بڑھے تو انہوں نے تھپڑ مارا تھا, آنکھ نکل گئی تھی, اور آنکھ لے کے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. مولا کس کے پاس بھیج دیا ہے, کس کے پاس بھیج دیا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تیری ٹریننگ ہے, یہ تیری پریکٹس ہے, یہ تیری تربیت ہے. ابھی تو میرے مصطفیٰ کے پاس بھی جانا ہے. جب نبیوں کے پاس جاؤ تو سوچ سمجھ کے جاؤ. ہر بندہ برابر نہیں ہوتا, ہر بندے کا مقام برابر نہیں ہوتا, ہر بندے کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا. فرمایا سن اے میرے اسرائیل سن, اگر تو جا دوبارہ جا کے کہہ موسیٰ رب کا حکم ہے کہ اگر موت لینی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو تیرے پاس ایک بیل ہے, اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ, جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال عمر لمبی ہو جائے گی. بندوں کو یہ اختیار دیے جاتے ہیں؟ نہیں دیے جاتے, یہ انبیاء کے اختیارات ہیں. اللہ رب العزت نے جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں ہاتھ رکھتا ہوں, اتنے بال آ جائیں گے پھر کیا ہوگا. مولا یہ تو پوچھتے ہیں پھر کیا ہوگا. کہا پھر موت آئے گی. تو کہا مولا اگر موت ہی آنی ہے تو تیرا جو حکم ہے, تیری جو مرضی ہے وہ کر. ان کی روح نکلی, چلے گئے اللہ رب العزت کے پاس, ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلے گئے, اور اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک قریب آیا تو 3 دن تک جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, پوچھنے آیا کرتے تھے یا رسول اللہ کیا حال ہے, کیا حال ہے آپ کا, یا رسول اللہ کیسے ہیں آپ. 3 دن تک چکر لگاتے رہے. اسرائیل آتا تھا دروازے سے آگے نہیں جاتا تھا, دروازے سے آگے نہیں جاتا تھا, اس کی پریکٹس ہو چکی تھی اس لیے آگے نہیں جاتا تھا, وہ آگے نہیں جاتا تھا. عرض کی جبرائیل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرائیل ہیں دروازے پر, اجازت مانگتے ہیں, اجازت یہ مانگتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اگر آپ, اللہ کا حکم ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو دنیا میں رہیں, چاہتے ہیں تو اللہ کے پاس آ جائیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ مشتاق ہے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے. کہا پھر اللہ کی مرضی پر عمل کرو. تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ نہ پہلے کبھی کسی سے اجازت لی. موت کے فرشتے نے کہا نہ پہلے کبھی اجازت لی, نہ قیامت تک کسی سے اجازت لوں گا. بس وہ در مصطفیٰ ہے جہاں موت بھی اجازت لے کر آتی ہے. یہ اختیار مصطفیٰ ہے, یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے. لوگ موت سے بھاگتے ہیں, میرے مصطفیٰ کے در سے موت بھاگتی ہے, اس لیے کہ وہ آئی تھی کہ مجھے بھی اعزاز مل جائے, میں قدم مصطفیٰ کو چوم لوں. موت آئی تھی, کل نفس ذائقۃ الموت, موت آئی ہے, مگر اللہ رب العزت نے آپ کے اختیارات میں اور اضافہ کر دیا. حاضرین ذی وقار, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا کی کہ پہلے بھی اختیارات دیے, سارے ظاہری حیات میں سارے اختیارات دیے اللہ رب العزت نے, اور خالق کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے الکوثر عطا کی. مفسرین نے لکھا ہے, بہت سے معانی لکھے ہیں, لیکن یہ میں معنی کر رہا ہوں, دنیا اور آخرت کی اللہ رب العزت نے ساری نعمتوں سے مصطفیٰ کو نواز دیا. الکوثر کا معنی یہ ہے ساری نعمتوں سے نواز دیا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر,
اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی، دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرمائی اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرمائی۔ اس آیت کو جب مفسرین نے لکھا انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مفعول بیان نہیں کیا، یعنی کیا اللہ نے دیا یہ بیان ہی نہیں کیا، اللہ نے یہ بیان ہی نہیں کیا، اللہ نے بیان ہی نہیں کیا کہ میں نے اے محبوب آپ کو کیا کیا دیا ہے۔ فرمایا میرے دینے کی حد نہیں ہے اور میرے مصطفیٰ کے لینے کی حد نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، غور کرے قرآن مجید کا دوسرا مقام، رب کائنات نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب جو گھڑی گزر گئی وہ بھی اچھی ہے آپ کی، لیکن جو گھڑی بعد میں آتی ہے وہ پہلے سے اچھی ہوتی ہے، وہ پہلے سے اچھی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم امر میں تھے، اللہ کی آغوش رحمت میں رہتے تھے، اعلیٰ تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب روح کی کائنات میں چلے جاؤ، حضور روح کی کائنات میں آ گئے اور اعلیٰ ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے ماں کے بطن میں چلے جاؤ، حضور اور اعلیٰ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں چلے جاؤ، دنیا میں چلے جائیں، شہادت ناسوت دنیا میں چلے جائے، حضور یہاں آ گئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا مرتبہ بڑھ رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اب موت کا ذائقہ چکھ کر عالم برزخ میں چلے جائے، میرے مصطفیٰ وہاں چلے گئے، اللہ نے ایک مرتبہ اور بڑھا دیا۔ پھر فرمایا پھر اس کے بعد محبوب ہم حشر میں آپ کو اٹھائیں گے، مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ یہ بات کرنے کا مقصد اب غور سے سننا ہے آپ نے۔ ہر گھڑی اللہ رب العزت اپنے محبوب کی عزت کو بڑھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ من ذالک چلے گئے اب اختیار نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کہاں جائے گی؟ رب کائنات نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب جو وقت گزر گیا وہ بھی اعلیٰ ہے، لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ امر میں تھے تو اعلیٰ تھے، روح میں تھے اور اعلیٰ ہو گئے، ماں کے پیٹ میں آئے اور اعلیٰ ہو گئے، دنیا میں آئے اور اعلیٰ ہو گئے، اب مزار پاک میں چلے گئے اور اعلیٰ ہو گئے، اب تو ان کی شان بڑھ رہی ہے۔ اور عالم آخرت میں مقام کیا ہوگا میرے آقا کا؟ آپ مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے، اللہ میزبان ہوگا، آقا مہمان ہوں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوں گے، حاضر نذیر وقار۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کتاب العلم میں امام بخاری فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، انما حصر ہے، یہ لیمیٹیشن ہوتی ہے، کلمہ حصر اہل علم جانتے ہیں۔ فرمائے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دے۔ تقسیم تو وہی کرتا ہے نا جس کے پاس اختیار ہو۔ اب یہاں سنیں، علمی حوالے سے ایک بات کر کے آسانی کی طرف لاتا ہوں۔ محدثین نے لکھا یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جو حدیث مبارکہ اس میں جملہ اسمیہ ہے، ایک ہوتا ہے فعلیہ ایک ہوتا ہے اسمیہ، اور اس میں اللہ رب العزت نے مفعول بیان ہی نہیں کیا، آبجیکٹ بیان نہیں کیا رب کائنات نے، کہ اللہ کیا دیتا ہے اور مصطفیٰ کریم کیا تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ بھی ہے، خزانے ہیں جتنے، اس کی ساری چابیاں میں نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے، اور آقا کو چابیاں دے کر فرمایا میرے محبوب
میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے اور آپ کے دینے میں بھی کمی نہیں ہے. جو آتا ہے دیتے چلے جائے. کوئی گناہگار آئے آپ ہاتھ اٹھائے ہم بخشش کر دیں گے. کوئی آنکھ لے کے آئے اس کی آنکھ میں ڈال دیجئے. کوئی دکھی آئے اس کے دکھوں کو آپ ختم کر دیجئے. آپ کو ہم نے اختیار دے دیا ہے. اور یہ اختیار یہ عمومیت پر دلالت کرتی ہے حدیث. اس میں جو مفعول نہیں بیان ہوا عمومیت. عمومیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صرف حضور کی زندگی جو ظاہری ہے اس کے ساتھ ہی شامل نہیں ہے بلکہ آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ آج آپ کچھ دے نہیں سکتے. یہ عقیدہ غلط ہے کہ آقا آج دے نہیں سکتے. آج بھی دیتے ہیں, آج بھی کرم فرماتے ہیں, آج بھی جھولیاں بھرتے ہیں, آج بھی در مصطفیٰ کی خیرات ملتی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے قرآن و سنت میں غلط لکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آج بھی دیتے ہیں. میں 64 نمبر آیت نساء کی اس کا حصہ ایک پڑھنے لگا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. لوگو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ, میرے حبیب کے پاس آ جاؤ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے, حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی بیان کیا. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں ایک عرابی, ایک دیہاتی اپنے گاؤں سے چلا. قرآن اس نے پڑھا, سورہ نساء کو پڑھا, یہی آیت پڑھی. اس نے سوچا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, میں بڑا گناہگار ہوں. اس نے سوچا میں بڑا گناہگار ہوں. وہ اپنے گاؤں سے چلا, دور سے چلتے چلتے مدینہ پاک میں پہنچا کہ چلو حضور کو جا کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہگار ہوں, میں بڑا سیاکار ہوں. یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھائیں میری بخشش ہو جائے. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ مدینہ میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. 3 دن گزر گئے. جب اسے یہ پتا چلا تو حضور کی قبر انور پر آیا. قبر انور پر آ کے جیسے چمٹتے ہیں ایسے چمٹ گیا اور مٹی لے کے اپنے سر پہ ڈالی. عرض کی یا رسول اللہ ایک امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. میں نے بڑے گناہ کیے, ایک امید لے کر آیا, ایک حسرت لے کے آیا کہ شاید میری بخشش ہو جائے, شاید میری مغفرت ہو جائے. آقا کے قدموں میں پہنچوں گا مجھے اللہ کی رحمت مل جائے گی. مایوس ہو کے روتا ہوا جا رہا تھا. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی قد غفر اللہ کا. اے مایوس ہونے والے لوٹا, یہ تیرے مصطفیٰ کی آواز ہے کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے, اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. جو تیرے مصطفیٰ پر آ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. حضرت ندی وقار یہ حضور کی وصال مبارک کے بعد کی بات ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. اب دیکھیں امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ مصر میں رہتے ہیں, بوصیر میں رہتے ہیں. بوصیری انہوں نے قصیدہ بردہ لکھا, مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہ انہوں نے 150 سے زیادہ اشعار لکھے. وہ خود لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں بادشاہوں کے درباروں پر جاتا, بادشاہوں کے قصیدے لکھتا. جب بادشاہوں کے قصیدے لکھتا تو ایک دفعہ میں بادشاہ کے دربار سے آ رہا تھا, ایک مجھے بندہ ملا, اس بندے نے ایک جملہ کہا جس نے مجھے چیر کے رکھ دیا. جملہ یہ تھا کہ اے شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی, کیا جس کے گن گاتے ہو, جس کے نغمے چھیڑتے ہو, جن کی بات کرتے ہو, کبھی آقا کی زیارت بھی ہوئی؟ وہ کہتے میں چپ کر کے گھر چلا گیا, لیکن جب سونے لگا تو وہ جملہ یاد آ گیا کہ بوصیری
تیری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری نہیں ہے. کہتے میں نے رونا شروع کر دیا. آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار ہوں, آج تانا بھی سنا ہے, وہ سینے میں میرا جگر پھٹ رہا ہے. وہ کہتے میری آنکھ لگ گئی, آقا کی زیارت ہو گئی. آنکھ لگ گئی. یہ 700 سال پہلے کی بات ہے. حاضرین دی وقار جب صبح اٹھے تو پھر حالت بدل گئی. تھوڑے دن گزرے, بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے تو بیماری کی حالت میں یہ جسم سارا پیرالائز ہو گیا, فالج, بے حس و حرکت, ایک حصہ ہو گیا. جب بے حس و حرکت ہو گئے تو کہنے لگے بصیری بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں, چلو حضور کا بھی قصیدہ لکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس در پہ سارے پلتے ہیں, بصیری آج اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں. حق تو ادا نہ ہوگا. قلم پکڑا اور لکھنا شروع کر دیا, مولا یا صلی وسلم دائما. یہ پورا قصیدہ لکھا. فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا, میرے مصطفیٰ نے مجھے کہا بصیری ہماری شان میں جو قصیدہ لکھا ہے وہ ذرا سناؤ تو صحیح. امام بصیری نے وہ قصیدہ سنایا, سارے اشعار سنائے, اور جب سارے اشعار سنائے میرے مصطفیٰ کریم جھومتے رہے اور سنتے رہے. امام بصیری نے جب اپنا قصیدہ البردہ بند کیا, ختم کیا, میرے مصطفیٰ نے چادر اتار کر انہیں تحفہ دے دی. امام بصیری فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا میرے سرہانے پر میرے مصطفیٰ کی چادر پڑی تھی, اور میں نے دیکھا میرا جسم صحیح سلامت ہو چکا تھا, کیونکہ میرے مصطفیٰ نے اختیارات میں آ کر, اختیارات کے منصب پر آ کے بصیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا تھا, دستے شفقت پھرنا تھا. اللہ نے آرام دے دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار آج بھی موجود ہے. جب وہ چادر لے کے بغل میں لے کے دوڑے مسجد کی طرف, جب مسجد کی طرف دوڑ رہے تھے, مسجد کی طرف, کہا کہ چلو اللہ کے حضور جا کے سجدہ کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنے محبوب کے ذریعے سے شفا عطا فرمائی ہے. امام بصیری کہتے میں دوڑ رہا تھا, آگے ایک فقیرانہ لباس کے اندر ایک مجذوب ٹائپ بندہ, مجذوب طرز کا بندہ جس کا نام ابو الرجاء رحمت اللہ تعالی, وقت کے قطب الاقطاب, وقت کے ولی, وہ آگے سے آ رہے تھے. انہوں نے کہا بصیری رک جا, بصیری رک جا, بصیری رک جا. آپ نے کہا مجھے جلدی ہے. کہا مجھے بھی بڑی جلدی ہے, تھوڑا سا رک جا. جب رکے تو ابو الرجاء نے کہا بصیری حضور کی نعت تو سناؤ. کہا بہت سی نعتیں لکھی ہیں, کون سی سناؤ؟ کہا رات کو جو مصطفیٰ کو سنا رہے تھے, رات کو جو سنا رہے تھے. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ تو میرا اور میرے مصطفیٰ کا راز تھا. کہا جب تم نعت پڑھ رہے تھے, قصیدہ پڑھ رہے تھے, تو اس مجلس میں ہم بھی کسی کونے میں لگ کے سن رہے تھے, ہم بھی کسی کونے میں لگ کے سن رہے تھے. آج بھی میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے, دامن پھیلانے والا بندہ بن جائے, اپنے دل کو کاسا بنانے والا بندہ بن جائے. اگر گناہوں کی زندگی میں لطمت ہے, گناہوں کو چھوڑ کر آقا کے ترانے گانے والا بن جائے, آقا کے نغمے چھیڑنے والا بن جائے, یا رسول اللہ کہنے والا بن جائے. ترحم یا رسول اللہ, ترحم یا رسول اللہ, نگاہ ہے یا رسول اللہ, نگاہ ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے والا بن جائے. آج بھی آقا سنتے ہیں, آج بھی آقا دیتے ہیں, آج بھی آقا جولیاں برتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حد ندی وقار
یہ وہ سبق ہے، یہ وہ درس ہے، یہ وہ انقلاب ہے، یہ وہ بات ہے جس کے لیے سازشیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے روح محمد کو نکال دیا جائے۔ یہ سازشیں ہیں۔ آؤ اس دور کے اندر تحریک منہاج القرآن ان سازشوں کے خلاف دفاع کر رہی ہے۔ آؤ آج تحریک منہاج القرآن ایک آذان دے رہی ہے۔ آؤ تحریک منہاج القرآن کے قائد حضور شیخ الاسلام گلی گلی کریا کریا ہر چینل پر اسلام کے وکیل بن کر، مصطفیٰ کے سفیر بن کر اور سفیر امن بن کر پوری دنیا کو اسلام کا درس دے رہے ہیں۔ گلیوں میں، بازاروں میں اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج تحریک منہاج القرآن چاہتی ہے، آؤ زندہ رسول کو ماننے والوں زندہ ہو جاؤ، اختیارات والے رسول کو ماننے والوں اللہ کے محبوب سے اپنے دل کو کاسا بنا کر مانگنے والے بن جاؤ۔ تحریک منہاج القرآن کا یہ پیغام ہے۔ یہ جو ڈاکٹر الیاس صاحب آپ کے پاس آتے ہیں یا دوسرے ہمارے قائدین آتے ہیں، کارکنان آتے ہیں، یوتھ کے لوگ آتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ آؤ اپنی دنیا کو منور کرنا چاہتے ہو، اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہو تو آقا پر درود پڑھا کرو، آقا پر سلام پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا پر درود پڑھنے والے بن جاؤ۔ تحریک منہاج القرآن کتابوں کی صورت میں آپ کو تحفے دے رہی ہے۔ میلاد النبی کی ضخیم کتاب حضور قائد محترم نے لکھی ہے، اتنی ضخیم کتاب کہ ہو سکتا ہے میلاد النبی کے لیے کسی اور مواد کی ضرورت نہ ہو۔ حضور قائد محترم نے ہر گھر کے لیے الفیوزات محمدیہ کے نام سے کچھ وظائف لکھے ہیں پڑھنے کے لیے تاکہ تمہاری روح کو تازگی ملے۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور قائد محترم کا یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے۔ لوگوں آؤ ہم ادھر جاتے ہیں جن کو رب کائنات نے اختیارات دے رکھے ہیں، آپ پھر اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں۔ وہاں سے آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آگے بڑھو، میرے مصطفیٰ پکار رہے ہیں، آگے بڑھو، میرے آقا آواز دیتے ہیں، آگے بڑھو۔ جس طرح میرے مصطفیٰ کا چراغ زندگی میں جلتا تھا اور بجھتا نہ تھا، آج بھی جل رہا ہے، فیض آج بھی جاری ہے، صرف ہم فیض لینے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ۔ رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ۔
جھانکنے کے وقت آنا، جھانکنے کے وقت آنا، چہرائے انور دکھانا، چہرائے انور دکھانا، کلمائے طیب پڑھانا، کلمائے طیب پڑھانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ دعا کے لیے ملتمس ہوں حضور قبلہ پیر طریقت سید محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ مولا کریم کتنی دیر سے سارے احباب بڑی توجہ سے، بڑے انہماک سے تیرے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں، تیرے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں، تیرے محبوب کی شانیں سن رہے ہیں۔ مولا ان شانوں کا صدقہ ہماری مغفرت فرما دینا، اے اللہ حضور کی شانوں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دینا، اے اللہ ہمیں معافی دے دینا، اے اللہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی بیشی مولا ہو گئی ہو تو معافی عطا فرما دینا۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے مولا ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اے اللہ ہمارے گھروں پر رحمت نازل فرما دینا، اے اللہ میلاد کا صدقہ، میلاد کے موقع پر تو نے عرب کی ماؤں کو بچے دیے تھے مولا، بیٹے دیے تھے مولا، آج بھی جس کے بیٹا نہیں بیٹا عطا فرما دے، جس کی بیٹی نہیں بیٹی عطا فرما دے، جس کی کوئی اولاد نہیں اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ کوئی بیمار ہے صدقہ محمد الرسول اللہ کا شفا عطا فرما دے۔ حضور کی آل، اولاد، اصحاب، اشاق کا صدقہ مولا کریم جتنے حاضرین ہیں ہماری ظاہری اور باطنی ضرورتوں کو پورا فرما دے، ظاہری اور باطنی امراض کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، معافی عطا فرما دے، تجھے تیرے محبوب کے گنبد خضرا کا صدقہ معافی عطا فرما دے، حضور کی سنہری جالیوں کا صدقہ معافی عطا فرما دے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی ہواؤں فضاؤں کا صدقہ معافی عطا فرما دے۔ جتنے لوگ آئے ہیں مولا ان میں کوئی نیک بندہ ہے اس کا صدقہ معافی عطا فرما دے۔ کوئی بندہ تو تیرے حضور رونے والا ہوگا، کوئی بندہ تو تیرے حضور تڑپنے والا ہوگا، کوئی تو تیری نگاہ میں اچھا ہوگا، مولا اس کے صدقے ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ تحریک منہاج القرآن کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اور عروج عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فیضان عطا فرما، حضور شیخ الاسلام کو لمبی زندگی عطا فرما، ان کو اے فیض کو اور زیادہ فرما دے مولا، ان کے مشن کو کامیاب فرما دے مولا۔ اے اللہ اس سرزمین پر خانپور میں جتنے تحریک منہاج القرآن کے قائدین ہیں، کارکنان ہیں، معاونین ہیں، مدد کرنے والے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد کے والے جنہوں نے تعاون کیا، مولا کریم تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، حضور کے قدمین شریفین کے صدقہ سے جب ہم قبر میں پہنچ جائیں تو حضور کی زیارت اور پہچان نصیب فرما دینا۔ اے اللہ حضور کی پہچان نصیب فرما دینا، حضور کی معرفت نصیب فرما دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ حضور کے صدقے سے ملک پاکستان کی خیر فرما دے، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما دے، اے اللہ جہاں تک آواز جا رہی ہے ذروں کو ہمارے لیے شفاعت بنا دینا، ان ذروں کو ہمارے لیے شفاعت بنا دینا۔ اے ہوا تو شہادت دینا، اے زمین تو شہادت دینا، اے آسمان شہادت دے دینا، اے مسجد کے در و دیوار ہمارے لیے شاہد بن جانا۔ ہم نے ذوق کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا ہے، ہم نے ذوق کے ساتھ ذکر مصطفیٰ سنا ہے، تحریک منہاج القرآن کا صدقہ جس نے ہمیں یہ ذوق دیا ہے، مولا اس در کو سلامت رکھنا، اس در والے کو سلامت رکھنا، اس گھر کو سلامت رکھنا، اس گھر والے کو سلامت رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جتنے آئے مولا خالی جھولیاں لے کے آئے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا